الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج منگل کا دن ہے۔ منگل کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا مثنوی شریف کا درس ہوتا ہے، جو آج الحمدللہ دفتر پنجم حصہ دوم کی حکایت نمبر 146 سے شروع ہو رہا ہے۔ رجوع بحکایت ایاز و سوال سلطان ازو، ایاز کی حکایت کی طرف پھر رجوع اور سلطان کا اس سے سوال کرنا۔ اے ایازی مہرباغ بر چار کے چیست آخر ہم چپ پر بربد عاشقی۔ ایاز آخر ایک چوٹی پوٹی جوتی پر یہ محبتیں کیسی ہیں جیسے کوئی بت پر عاشق ہو۔ ہم چو مجنو بر رخے لیلا خویش کرد تو چار قیرا دین کیش۔ تم نے مجنو کی طرح اپنی لیلا کے سامنے ایک جوتی کو اپنا دین و مذہب بنایا ہے۔ بادو کہنا مہر جاں انگی اختائی حد دورا در حجرائی آب اختائی۔ پرانی چیزوں کے ساتھ دل و جان سے محبت لگائی، دونوں کو ایک حجرہ میں لٹکا رکھا ہے۔ چند گوئی بادو کہنا تو سخن در جمع دے میدمی سر کہن۔ دو پرانی چیزوں سے تم کہاں تک باتیں کرو گے، ایک بے جان چیز میں پرانا راز پونک رہے ہو۔ چون عرب بارب بطلل اے ایاز میں کشی از عشق خود گفتے دراز۔ اے ایاز، تم عرب کی طرح اپنے عشق کے جوش سے کنڈر کے مقام کے ساتھ لمبی گفتگو کر رہے ہو۔ یعنی آل عرب خانہ بدوش زندگی بسر کرتے تھے۔ ہر قبیلہ بیڑ بکریاں چلاتا تھا، اور جہاں پانی و سبزہ کی خبر پاتے تو وہاں جاؤ جا ڈیرا لگاتے۔ چند ماہ کے بعد وہاں سے کوچ کر کے کسی دوسرے مقام میں جا کے عام کرتے، اور چھوڑے ہوئے مقام پر خیمہ نصب کرنے کی جگہ اور چولے کے نشان بطور یادگار چھوڑ جاتے۔ کوئی عاشق زار جب اس مقام سے گزرتا جس کے معشوق اس کوچ کر جانے والے قبیلے کی کوئی دوشیزہ ہوتی تو گھنٹوں ان نشانات سے اس طرح گفتگو کرتا جس طرح کسی زندہ انسان سے خطاب کیا جاتا ہے، گویا وہ مٹے ہوئے نشانات اس معشوق کی طرف سے حق سفارت ادا کر رہے تھے۔ مولانا ایاز کے مذکورہ فعل کو عرب عاشقوں کے اس اظہار جذبات کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں: چار قطر ربع قدامی آصف است، پوستی کوئی قمیصی یوسف است۔ تیری جوتی کون سے آصف کا مقام ہے، تیرے پوستین گویا یوسف کی قمیص ہے۔ آگے اس کے اس پہلے کی کوئی مثال پیش فرماتے ہیں: ہم چو ترسا کی شمارو برکشش جرم ایک سالہ زنا و غل و غش۔ جیسے کہ عیسائی جو قسیس پادری کے سامنے اپنے سال بھر کے گناہ اس قسم زنا و دغا و فریب شمار کرتا ہے۔ تابیا مرزت کا شش زد آ گناہ افی اورا افودانت از الہ، کہ پادری کا وہ گناہ بخشتے، کہ پادری اس کا وہ گناہ بخشتے کہ اس کے معاف کر دینے کو خدا تعالیٰ کی طرف سے معافی سمجھتا ہے۔ نیست آگ آ کی آکشش جرم بوداد، لیک بس جادوست عشق و اعتقاد۔ وہ پادری بیچارہ خود جرم انصاف سے واقف نہیں کہ کن جانوروں کے نام میں پھر کسی دوسرے کے اعمال و افعال کی کیا منصفی کر سکتا ہے، مگر عشق و اعتقاد میں بڑا جادو ہے جو پتھروں تک پوجا کو کرا دیتا ہے۔ ان عیسائیوں کو اپنے پادریوں کے ساتھ اس قدر اعتقاد ہوتا ہے کہ ان کو وہ منزل خدا سمجھتے ہیں۔ ان کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار و بخشش کی تمنا اس طرح کرتے جس طرح بارگاہ حق میں کی جاتی ہے۔ اس بنا پر حق تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ان لوگوں نے اپنے عالموں اور فقیروں کو اللہ کے سوا پروردگار بنایا ہے، حالانکہ پادری غریب گناہ و ثواب کی کچھ تمیز نہیں رکھتے، بلکہ بعض پادری تو خود گرداب معاصی میں غرق ہوتے ہیں۔ پر جس طرح عیسائی کا خطاب ایک ایسی ہستی کے ساتھ ہے، اس طرح ایاز کا خطاب ایسے شخص جو مستحق کی خطاب نہیں۔ ان دونوں میں وجہ شبہ محض ایک ایسی ہستی سے خطاب ہے جو سزاوار خطاب نہیں، ورنہ نوعیت کے لحاظ سے دونوں خطاب متفاوت ہیں۔ چنانچہ عیسائی کا مذکور خطاب مضموم ہے اور ایاز کا خطاب ایک امر محمود پر مبنی ہے، لہذا ایاز کی عیسائی کے ساتھ تشبیہ اتفاقاً واقعی ہوئی، توافقاً نہیں۔ آگے عاشق کی بے جان چیزوں سے خطاب کرنے کی وجہ بیان فرما دیں: دوستی در وہم صد یوسف تند، اسحر ہاروت مارو تشکند۔ محبت وہم کے اندر سینکڑوں یوسف بنا لیتی ہے، وہ اس وہم کو ہاروت ماروت سے بھی زیادہ جادوگر بنا لیتی ہے۔ محبت کا اثر قوت وہمہ پر پڑتا ہے، یہ قوت محبوب کو مجسم بنا کر سامنے بٹھا لاتی ہے اور عاشق اس سے مخاطب ہو جاتا ہے۔ صورت پیدا کند بر یاد او، جذب صورت آردت در گفتگو او۔ محبت اس محبوب کی یاد میں ایک صورت پیدا کر لیتی ہے اور اس صورت کی کشش کو تم کو گفتگو پر آمادہ کر دیتی ہے۔ راز گوئی پیش صورت صد ہزار، چنا کی یار گویت پیش یار۔
پھر تم اس صورت سے آگے لاگو و راز کہنے لگتے ہو، جس طرح دوست کے سامنے کہتا ہے۔ نیبودان جا صورتیں نے ہے کلے زیادہ ازوے صد الستو صد بلے، حالانکہ وہاں نہ کوئی صورت نہ شکل اور تفریح کے سینکڑوں الست اور بلے پیدا ہو رہے ہیں۔ مثلا محبوب کہتے ہیں الست بھی محبوبی، کیا میں تیرا محبوب نہیں؟ عاشق کہتے ہیں بلا کیوں نہیں؟ آ چنا کے مادرے دل بردئی بردئی پیش گوری بچدوں مردئی، رازہا گوید بجت وہ اشتہاد مین مایت زندہ اورا آجمات، جس طرح ایک ممتا کی ماری ماں اپنے بچے کی قبر کے پاس جو تازہ وفات پائے خوب کل کل کر باتیں کرتی ہے، اس کو بے جان جسہ زندہ معلوم ہوتا ہے۔ حیو قائم داند او آخا کرا خوش نگر این عشق سائر نہ کرا، اس مٹی کو زندہ اور قائم سمجھتی ہے، اس عشق مصوب بصیر کو اچھی طرح ملاحظہ کرو۔ پیش او ہر ذرہ زا خاک گور گوشو دارد ہوش دارد وقت شور، اس کے لیے اس کی قبر کی مٹی کا ہر ذرہ اس کے افہام کے وقت گوش و ہوش رکھتا ہے۔ مستمی داند بجد آخا کرا چشم گوش داند و خوشا کرا، وہ مٹی کو بہو بھی سننے والی سمجھتی ہے اور آس پاس کے گھاس پھوس کو آنکھ اور کان سمجھتی ہے۔ آچنا برخاک گورے تازو دم بدم خوشمی نہد با اشکور، کہ بوقت زندگی ہرگز جنارو ننہادے است بر پوری جوان، وہ اس تازہ قبر کی خاک پر دم بدم چہرے کے آنسو کے ساتھ ایسا مادگی سے منہ رکھتی ہے کہ زندگی کے وقت اس طرح جوان بچے پر ہرگز منہ نہیں رکھا ہوگا۔ آزادہ چوں بگزد یک چند روز کم شود آتش و عشق سوز، اس ماتم کو جب کئی دن گزرا تو وہ آگ اور عشق سوز کم ہو جاتا ہے۔ تاکہ عشق افسون خود بربود رفت ماند خکستر جوشت آتش رفت تفتم، کیونکہ عاشق نے اپنا جادو اٹھا لیا ہے، عشق نے اپنا جادو اٹھا لیا ہے اور چلے گیا۔ جب آگ تیزی کے ساتھ چلی گئی تو برا رہ گئی۔ عشق بر مردان باشد پائیدار، عشق را بر حیو جا افزائے وار، عشق مردہ قائم نہیں رہ سکتا، عشق کو اس زندہ جاوید کے ساتھ وابستہ رکھو جو جان کو قوت بخشتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ مثنوی مولانا روم میں حکایات کی حیثیت ثانوی ہے، اور اصل میں وہ مضامین مطلوب ہے جو اس سے برآمد ہوتے ہیں۔ یہ قصہ ایاز اور محمود کا بہت دیر سے چلا آ رہا ہے، لیکن اس قصے میں جو بنیاد ہے وہ مطلب جو ہے نا، چونکہ وہ قصہ نہیں ہے لہٰذا بار بار قصہ ٹوٹتا ہے اور اس کے ایک ایک ٹکڑے سے بہت سارے مفاہیم برآمد ہوتے ہیں۔ تو آج جو ٹکڑا بیان کیا گیا ہے اس میں صرف اتنی بات قصے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ ایاز کو محمود نے کہا کہ تو نے کیا کیا ہوا ہے، کہ تو نے اپنے پوستین پرانی اور اپنے جو جوتے پرانے اپنے لٹکا رکھے، آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں آپ اس طرح کر رہے ہیں خامخواہ؟ پھر اس کو مثال بنا دیا کہ جیسے کہ عاشق ہوتا ہے، وہ اپنے عشق کی وجہ سے وہ جو اس کی نشانیاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اس معشوق کے ساتھ کرتے ہیں۔ مثال پہلے دے دی وہ عرب والا، کہ عرب جو لوگ ہوتے ہیں جو جہاں سے مطلب کوچ کر جاتے ہیں، وہاں کوئی دوشیزہ ہوتی ہے جس پر کوئی عاشق ہوتا ہے، وہ جو لوگ چلے جاتے ہیں وہ ان کے کچھ نشانیاں رہ جاتی ہیں، تو جو عاشق آتا ہے وہ وہاں ان نشانیوں کے سامنے آ کر ہوتا ہے، ان کو اپنے غم اور دکھ سناتا ہے، حالانکہ وہاں پر وہ کوئی نہیں سننے والا ہوتا، لیکن وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی سن رہا ہو۔ اس طریقے سے کسی ماں کا بیٹا فوت ہو جائے تو وہ قبر کے اوپر آ کے وہ اس طرح مخاطب ہوتی ہے جس طریقے سے کوئی مطلب واقعی کوئی زندہ جسم ہو جس کو مطلب جو ہے نا وہ سنا رہی ہو۔ تو اس طرح اور مثالیں بھی دی ہیں جس میں مطلب جو ہے نا وہ عشق کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں میں ایسے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو کہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ مطلب واقعی کسی چیز کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کیا اس طریقے سے پادری کا انہوں نے مطلب بتا دیا کہ پادری کے سامنے لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے وہ جاتے ہیں، حالانکہ وہ خود گناہوں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ان کو محبت ہوتی ہے، اس محبت کی وجہ سے وہ جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس مطلب بات پر مبنی ہے کہ عشق کی وجہ سے
یہ جو ہے نا مطلب ایسی لگتی ہے جیسے کہ زندہ چیزیں ہوں، حالانکہ زندہ چیز نہیں ہوتی۔ پھر فرماتے ہیں کہ کچھ دن گزر جانے کے بعد وہ عشق مردہ ہو جاتا ہے، مطلب گویا کہ کم ہو جاتا ہے، اور یہ ساری باتیں پرانی ہو جاتی ہے، پھر وہ باتیں نہیں رہتی۔ تو اخیر میں حضرت نصیحت فرماتے ہیں، اور وہ بہت اہم نصیحت ہے، اور یہ بہت مشہور نصیحت ہے۔ اکثر حضرات مطلب اس کو اپنے بیانوں میں یاد کرتے، عشق بر مردہ نباشد پائیدار۔ مردہ کے ساتھ جو عشق ہوتا ہے وہ پائیدار نہیں ہوتا۔ عشق را بر حی جاں افزائے وار، یعنی جو زندہ جاوید ہے اس کے ساتھ اپنے عشق کو وابستہ رکھو جو جان کو قوت بخشتا ہے۔ آچی بیند آ جواں در آئینہ، پیر اندر خشت بیند آئینہ، جو کچھ جوان آئینے میں دیکھتا ہے پیر اس کو صاف طور پر اینٹ کی طرح اندر دیکھ لیتا ہے۔ یعنی آئینہ بمانی عیان مخفف ہے، معائنہ کا یعنی پیچھے ذکر تھا کہ ماں مردہ اس بچے کو زندہ سمجھتی ہے، بام نمائے زندہ اورا آجماد۔ اب فرماتے کہ سب عشق کا کرشمہ ہے، چنانچہ جس طرح عام آدمی آئینے کے اندر عکوسی اشیاء دیکھ سکتے ہیں، اور پیر صاحب کشف کو ایک اینٹ کے اندر بھی عکوس صورتیں نظر آتی ہے، اس طرح کہ غیر عاشق صرف روح کو زندہ دیکھتا ہے، مگر صاحب عشق مردہ کو بھی زندہ پاتا ہے۔ پس جو ان سے عام آدمی غیر صاحب کشف مراد ہے، اور جوان سے عام آدمی غیر صاحب کشف مراد ہے، اور پیر سے صاحب عشق مقصود ہے۔ چنانچہ آگے اس کی تصریف فرمائے کہ آئینہ کے ساتھ روح کو تشبیہ دیا ہے، اور خشت کے ساتھ غیر روح اور مردہ کو مشابہ کیا ہے۔ بعد نے اس توجیہ پر یہ اعتراض کیا کہ مردہ کو زندہ سمجھنا جہل محض اور نقصان ہے، اور اینٹ میں عکوس و اشکال کو ملاحظہ کرنا ایک کشف کمال ہے، پس نقصان کو کمال کے ساتھ کیوں کر تشبیہ دی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ کہ صاحب عشق و محبت کا مردہ کو زندہ سمجھنا اگرچہ بے بنائی کشف نہیں بلکہ غلبہ عشق کے باعث ہے، مگر چونکہ کوئی مردہ مطلقاً غیر روح نہیں، بلکہ اس کی مردگی حیات دنیاوی کے لحاظ سے اور حیات برزخی کے لحاظ سے وہ زندہ اور روح ہے۔ پس صاحب عشق اپنے غلبہ عشق میں جو کچھ اس کو سمجھتا ہے، اور جس طرح سے خطاب کرتا ہے اگرچہ خلاف عادت ہے، مگر فضول محض نہیں کہ اس کو ثمرۂ جہل قرار دیا جائے، بلکہ وہ زندہ کو ہی زندہ سمجھ رہا ہے اور سننے والے کو کچھ سنا رہا ہے، اور یہ بھی ایک طرح کا کمال ہے۔ اعتباری کو ایک کمال حقیقی کے ساتھ تشبیہ دینا کوئی بیجا نہیں۔ منہج القوا میں دوسرے مصر آئینے کے بجائے آہما درج ہے، کلمی نسخے میں شعر کو یوں لکھا ہے، اور یہی بحر العلوم کے متن میں ہے۔ ہرچ اندر آئینہ بینت جواں، پیر اندر خشت بینت پیشزاں، پیر عشقی تست نے موئی سپید، دستگیری 100,000 نا امید۔ پیر سے مراد تمہارا عشق ہے، نہ کہ سفید بال۔ عشق لاکھوں نا امید لوگوں کا دستگیر ہے۔ عشق صورت ہا بسادد در فراق، تا مصور سرکشد وقت طلاق۔ اس جدائی کی حالت میں محبوب کی مختلف صورتیں بنا کر پیش کرتے، حتیٰ کہ وہ خود محبوب جس کی تصویر بنائی جاتی ہے اپنے اصل کے وقت عاشق کے سامنے جلوگر ہو جاتا ہے، اپنے وصل کے وقت عاشق کے سامنے جلوگر ہو جاتا ہے کہ منم اصلی اصولی عشق ہوش مست، برسور اکسیز حسن معبودست۔ اور کہتے ہیں کہ ہر مند کے ہوش اور مستی کا اصل اصول میں ہوں، یعنی ہر چیز کا خالق ہوں۔ ان تمام صورتوں میں ہمارے ہی حسن کا عکس پڑ رہا تھا جس سے وہ پسندیدہ نظر آتی تھی۔ پردہارا ای زماں برداشتیم، حسن را بے واسطہ بفراشتیم۔ اب ہم نے صورتوں کے پردوں کو اٹھایا اور اپنے حسن کے صورتوں کے واسطے کے بغیر جلوگر کر دیا۔ زاں کے بس با عکس مندر یافتی، قوتی تجرید ذاتم یافتی، کیونکہ تم نے مدت تک مجھے عکس صورت کے ذریعے پایا، اور اب میری ذات کو اس معکوس صورت سے منزہ سمجھ کر مشاہدہ کرنے کی طاقت حاصل کی۔ واہ! یعنی سالک جب تک واصل مطلوب حقیقی نہیں ہوتا، وہ تو عبادت و ریاضت میں اس کی مختلف صورتوں کو نصب العین رکھتا ہے، حتیٰ کہ اس درجہ پر فائز ہو جاتا ہے کہ وہ ذات خاص جس کی صورتوں کو پیش نظر رکھتا تھا اس کے سامنے جلوہ فرما ہو جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے اب جو تم میں ذات مجردہ کی مشاہدہ کی کوئی طاقت آئی ہے، الانسان انت عبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن فانہ یراک۔ اس کا ترجمہ عام محدثین کے نزدیک یہ ہے کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بات اس طرح کرو کہ تم اس کو دیکھتے ہو، پس اگر تم اس کو نہیں دیکھتے وہ تم کو دیکھتے ہیں۔ مگر صوفیہ کے نزدیک فَإِن لَمْ تَكُن میں کانت تامہ ہے، لہذا اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بات اس طرح کرو کہ اپنے خیال میں اس کی صورت کو نصب العین بنا کر گویا اسے دیکھ رہے ہو، پس اگر تم نہ رہو یعنی اپنی ہستی کو فنا کر دو تو اسے صورت منزہ دیکھو گے، کیونکہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔
آگے پھر محبوب حقیقی کہتا ہے چوں عزیز و جذب من شدرواں او کششا میں نبی ند درمیاں. جب اس طرح سے میرا جذبہ چلتا ہے تو وہ دعا مناجات کرنے والا نصرانی بھی کسی کو درمیان نہیں دیکھتا بلکہ براہ راست مجھ سے مناجات کرتا ہے اور کسی کا ذریعہ مرتفع ہو جاتا ہے. مغفرت خواہد جرم و از خطا از پساں پردہ از لطف خدا. وہ کسی پردہ کے پیچھے اپنے جرم و خطا کی معافی لطف حق سے چاہتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ چوز سنگے چشمہ جاری 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 شود سنگ اندر چشمہ متواری شود. جب ایک پتھر سے چشمہ جاری تو اس پتھر کا نام ہی چشمہ مشہور ہو جاتا ہے اور پتھر چشمے میں چھپ جاتا ہے. کس نخواد بعد ازاں آرا حجر زاں کی جاری شد ازاں سنگا گوہر. اس کے بعد اس پتھر کو کوئی پتھر نہیں کہتا کیونکہ اس پتھر سے وہ موتی کا سا شفاف پانی جاری ہوا ہے. جس طرح چشمہ کے جریان آب نے پتھر کو کلرم کر دیا اس طرح جذب الہیہ تمام سور و عکوس اور ذرائع و وسائل کو نابود کر دیتا ہے. جس کی ایک مثال قسیس ہے کہ نصرانی کو جب جذبہ الہیہ کھینچتا ہے تو قسیس کے وسیلہ کو کوئی حیثیت نہیں رہتی. مولانا بارود اس توجیہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے لازمات ہے کہ نصارہ کو باوجود مبتلا کفر ہونے کے مشاہدہ حق حاصل ہو. اس کا جواب یہ کہ ممکن ہے یہ ان نصارہ کا ذکر ہو جو نبی آخر زمان سب کی بعثت سے پہلے تھے کیونکہ مبتلا کفر نہ تھے بلکہ اپنے پیغمبر پر ایمان نہ آنے والے مسلمان تھے. یہی مراد ہے کہ ایک نصرانی جو مبتلا کفر تھا اور مشرک کی طرح کسیس کو قاضی حاجات سمجھتا تھا ناگہاں جذب الہی نے اس کو گرداب کفر سے نکال کر سائل ایمان پر پہنچا دیا اور مساعدت بحث سے دولت مشاہدے کے ساتھ بھی متمتع ہو گیا. خاص ہاں وا ایسور راو وندرو آج حقری زد بیدانگی رد علو. ان گناگو صورتوں کو جو لوگوں کے مد نظر رہتی ہیں پیالے سمجھو اور ان پیالوں کے اندر جو کچھ حق تعالیٰ ڈالتا ہے اسی سے وہ بلندی پاتے ہیں. ان تمام صورتیں جو محبوب حقیقی تک پہنچنے کے ذرائع ہیں پیالوں کے مانند ہیں اور اس کو وسیلہ بنانے والا جس نوعیت سے ان کو وسیلہ بناتا ہے اور جو عقیدہ واردات اس کے متعلق رکھتا ہے گویا ان پیالوں کے اندر کی چیز ہے. ان صورتوں کو محض وسیلہ سمجھنے اور مطلوب حقیقی پر متوجہ رہنے والا ان سے شراب توحید نوش کر رہا ہے اور صورتوں کو مطلوب حقیق سمجھنے والا ان سے زہر آب شرک پی رہا ہے. آگے اس کی تائید میں ایک حکایت ارشاد ہے. واہ جی واہ. میں اس کو ذرا تھوڑا سا آسان کر کے عرض کر لیتا ہوں کیونکہ ممکن ہے کہ بعض باتوں کی لوگ نہ سمجھنے کی وجہ سے کنفیوژن میں مبتلا ہو جائیں. ایک بات میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ مشائخ کے جو مریدین ہوتے ہیں وہ اپنے شیخ کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں محبت کا وہ محبت ہوتی ہے اللہ کے لیے. وہ محبت ہوتی ہے اللہ کے لیے تو اللہ بھی اس محبت کی لاج رکھتا ہے. اس وجہ سے اس شیخ کے ذریعے سے اللہ جل شانہ ان کی مدد فرماتے ہیں یعنی اس شیخ کی زبان پر ایسی بات جاری فرماتے ہیں جو ان کا علاج ہوتا ہے جو ان کے لیے فائدہ ہوتا ہے مفید ہوتا ہے. یا پھر یہ کہ اس شیخ کے مطلب بتانے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے اور ان کی مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں. اب اس کو دیکھ کر دو باتیں ہو جاتی ہیں. یا تو یہ کہ لوگ اس شیخ کو ہی اصل سمجھنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں وہ میرا شیخ بڑا پہنچا ہوا ہے اور اس کو ندائے بالغیب سے پکارتے ہیں اور اس طرح تو یہ اظہار شرک بن جاتا ہے. اور دوسرے لوگ اس کو صرف وسیلہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں جو شیخ کے ساتھ تعلق رکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے تو اللہ جل شانہ اس شیخ کے ذریعے سے مجھے یہ چیز پہنچا رہے ہیں تو وہ ماشاءاللہ شراب توحید پی رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس سے اس کا عقیدہ بھی مضبوط ہو رہا ہے اور اس کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. تو بالکل یہی چیز گویا کہ مطلب ان مثالوں سے مطلب مطلوب ہے جو کہ حضرت نے دی ہیں کہ محبوب حقیقی تک پہنچنے کے لیے شیخ بہت بڑا وسیلہ ہے یعنی گویا کہ بہت بڑا پیالہ ہے اور جو اس کے ساتھ اعتقاد ہے وہ اس کے اندر کی چیز ہے جس کے ذریعے سے وہ لے رہا ہے. تو اگر اعتقاد صحیح ہے تو صحیح چیز لے رہے ہیں اور اگر اعتقاد خراب ہے تو خراب چیز لے رہے ہیں. تو اس طریقے سے ماشاءاللہ جو ہے نا مطلب حضرت نے جو ایک بہت مشکل مضمون تھا وہ اس کو بہت آسانی کے ساتھ بیان فرمایا ہے.
اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کا جو ہے نا مطلب جو ہے نا وہ جملہ مطلب جو ہے نا وہ جو فیض و برکات ہے حضرت کے وہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اصل میں حضرت کو اللہ پاک نے یہ ملکہ عطا فرمایا ہے تو یہ الہامی مضامین، لہذا الہامی مضامین جو ہوتے ہیں وہ پھر الہامی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان الہامی مضامین کے ذریعے سے وہ مشکل باتیں بہت آسانی کے ساتھ حضرت بیان فرماتے ہیں، جو کہ عموماً اتنے آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی، جیسے کہ میں یہ بات عرض کر رہا تھا۔ تو اس طریقے سے مطلب جو ہے نا وہ ہے۔ تو یہاں پر حضرت نے ایک بات فرمائی ہے کہ جب انسان یعنی اللہ جل شانہ کے طرف اللہ پاک کی بات کرتے ہیں، تو جیسے کہ حدیث احسان میں فرماتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو یہاں پر جو ہے نا مطلب ایک گویا کہ عام طور پہ ترجمہ ہے اور ایک صوفیوں والا ترجمہ ہے۔ تو صوفیوں والا ترجمہ میں حضرت نے بات فرمائی ہے کہ مطلب عبادت کے ذریعے سے گویا کہ اور جو صورتیں ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ واصل ہو رہا ہے، یعنی گویا کہ اللہ پاک کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن اگر یہ خود فنا ہو جائے تو پھر جو تجلی ذاتی ہے اس کی طرف یہ متوجہ ہو جائے گا۔ یہ مطلب حضرت گویا کہ تو خود کو فنا کرنا، تو یہ جو ہے نا بہت بڑی بات ہے۔ تو اس پر ایک سادہ سا آدمی آئے تھے، وہ اس نے مجھے ایک شعر حضرت ہی کا بتایا تھا کہ اس کی تشریح کر لیں۔ وہ اس شعر کی پھر میں نے تشریح کی، اس پر پھر میرے بھی کچھ کلام بھی ہے، تو انشاءاللہ اب آپ کو سنا دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ وہ شعر یہ تھا کہ مطلب یہ جکن جہد کن در بے خودی خود را بیاب ختم شد واللہ عالم بالصواب، یعنی اپنی بے خودی میں، یعنی اپنے آپ کو فنا کرنے میں کوشش کرو تو اپنے آپ کو پالو کہ تم کیا ہو۔ ہاں جی، اور بس بات پوری ہو گئی، واللہ عالم بالصواب۔ تو انشاءاللہ ابھی آپ کو یہ سنایا جا رہا ہے، تو اس میں بھی یہی پیغام ہے کہ انسان اپنے آپ کو فنا کر کے اللہ پاک کے ساتھ گویا کہ واصل ہو سکتا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ والی جو صورت ہے وہ مطلب پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اس میں رکاوٹ جو ہے نا ہمارا نفس ہے۔ اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ کیفیت احسان جو ہے یہ اصل میں نفس مطمئنہ کے بعد ہے، کیونکہ نفس مطمئنہ میں انسان کا نفس امارہ ختم ہو جاتا ہے اور نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، وہی کہ نفس فانی ہو جاتا ہے، اور فنا کے بعد پھر اس کو بقا حاصل ہوتا ہے۔ تو جب وہ بقا حاصل کر لیتے پھر اس کے بعد وہ گویا تجلی ذاتی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو یہ گویا کہ یہی بات ہے کہ حضرت نے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ کا وہ کر لیا، تو جہد کن در بے خودی، یعنی اپنے آپ کو فنا کر، تمہارا کام تو ہے کہ اپنے آپ کو فنا کرنے میں کوشش کر لو، پھر خود را بیا، پھر جو تجھے اللہ تعالیٰ اپنا خلیفہ بنائے گا پھر اس کو پہچان لو۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو یہ سمجھ عطا فرما دے۔ اب آپ اس کو ماشاءاللہ سن لیں۔ عنوان ہے جہد کن در بے خودی خود را بیاب۔ مثنوی میں کیا ہے فرماتے جناب، جہد کن در بے خودی خود را بیاب۔ مثنوی میں کیا ہے فرماتے جناب، جہد کن در بے خودی خود را بیاب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود کو مٹا کر فنا اپنی جو ہے یہ آب و تاب، نفس کی آلائشوں کو
دور کر، چھائی تیرے دل پہ جو ہے بے حساب۔ مثنوی میں کیا ہے فرماتے جناب، جہد کن در بے خودی خود را بیاب۔ آنکھیں تیری سچ بھی پھر دیکھ لیں، دنیا ایسی ہو کہ جیسے خیال و خواب، کان تیرے حق سے روگردان ہوں، اور نہ سنوائے غلط نفس سے خراب۔ مثنوی میں کیا ہے فرماتے جناب، جہد کن در بے خودی خود را بیاب۔ خود سے تو گم ہو صرف وہ یاد ہو، پھر وہاں سے آئے بھی کوئی جواب، تو سمجھ جائے کہ تو کچھ بھی نہیں، اور سب کچھ اس کا ہی ہے لاجواب۔ مثنوی میں کیا ہے فرماتے جناب، جہد کن در بے خودی خود را بیاب۔ اپنے خود کو عشق میں معدوم کر، تو بقا کا پھر کھلے گا تجھ پہ باب، جس میں تم اس کا ہی ہے اور وہ تیرا، ہر وقت سنتا ہو تم اس کا خطاب۔ مثنوی میں کیا ہے فرماتے جناب، جہد کن در بے خودی خود را بیاب۔ تو کرے وہ جو اسے منظور ہو، وہ کرے گا جو کہ چاہے آ جناب، خود کو پہچانو شبیر کہ کیا ہو تم، ختم شد واللہ اعلم بالصواب، خود کو پہچانو شبیر کہ کیا ہو تم، ختم شد واللہ اعلم بالصواب۔ مثنوی میں کیا ہے فرماتے جناب، جہد کن در بے خودی خود را بیاب۔